یہ نہیں کہ بڑے ہائی، اور اسی لیے جاتے جاتے اس نے آخری کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ڈیزالو کر دوں پارلیمنٹ. آپ کو پتا ہے. جی اور جی اسپیکر صاحب بالکل، نے، سپریم کورٹ گیا تو معاملہ. یہ گیم ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ سنسیئرلی کچھ ایسی چیز چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہ ہو. دیٹ واز اے بات الگ تھی، وہ چل رہی تھی. باجوہ صاحب کیوں چاہتے تھے کہ مجھے تھوڑی یہ کہ عمران خان ان کو اٹیک کرنی بند کرے گا جب یہ میں کہہ دوں گا کہ لو جی میں نے الیکشن کال کروا دیا. He'll become a hero. He'll become a hero. ساری برائیاں معاف ہو جائیں گی. نون لیگ بھی فارغ ہو جائے گی، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، الیکشن میں چلے جائیں گے. میں کہوں گا کہ میں نے الیکشن کروائی. اور دین آف کورس میرے پاس 8 مہینے ہیں، اگلے نومبر تک دیکھا جائے گا. 7-8 مہینے ہیں، میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پر وہ ہوا نہیں، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی اور یہ انہوں نے پھر گورنمنٹ لے لی. اور اس لیے اب باجوہ صاحب نے پچھلے 4-6 ماہ میں بڑی کوشش کی ہے. اور یہ جو پروپوزل تھی، آخری پروپوزل، کہ جی کسی طریقے کے ساتھ آرمی چیف جو ہے وہ نئی گورنمنٹ لگائے، وہ نئی گورنمنٹ الیکشن کے بعد آئے، اور عمران خان صاحب نے مدر فادر آف آل یو ٹرنز ماری اور کہا کہ جی 6 ماہ کے لیے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں. یہ پروپوزل خان صاحب کی تھی، کیونکہ یہ بھی کہیں سے آئی تھی نا کہ میں انشور کروں گا کہ یو ول گیٹ دس تھنگ. میں نے پہلے بھی کوشش کی، مگر خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ بڑی گڑبڑ تو ہے یہاں. پھر یہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھئی اگر عاصم منیر بن جاتے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا خان صاحب کے لیے. تو وہ بھی انہوں نے یو ٹرن ماری. دس واز دا یو ٹرن. تو وہ یو ٹرن کے بعد پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ پی ڈی ایم والے تکڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں، اب الیکشن جو ہے ہم کال کریں گے. اب ہم نے یہ مشکل فیصلے کر لیے ہیں، بدنامی ہو گئی ہے، اب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اگر ابھی تو ہم اڑ جائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا. نہ ہی ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی. بہت ہو گیا. اب یہ نئی گیم میں ہم نے نہیں آنا. میں آپ کو بتا دوں آخری وقت تک آئی مین اٹ، جنرل باجوہ نے جو ڈسکشنز کی، وہ جو آخری فیمس کمانڈرز کی کانفرنس تھی جس میں سارے لیفٹیننٹ جنرلز تھے یا تقریباً سارے تھے، وہاں میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کو کہا تھا 5 فیصلے ہوئے تھے، جس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ مارشل لاء نہیں لگانا. یہ دھمکی دی جا رہی تھی باجوہ صاحب کی طرف سے، اشارے ہو رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے کہ کرو کوئی گل نہیں. تو انہوں نے کہا نو مارشل لاء. دوسرا یہ نیوٹرلٹی، بالکل ہم نے. اینڈ تھرڈ نو ایکسٹینشن. جس سے بات کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں I don't want an extension. میں تو اناؤنس کر دیا میں نے ایکسٹینشن نہیں دی. اس کے بعد he was not in a position to dictate. اور جو وہ گروپ فوج کے اندر جو پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا فوج کو، وہ حاوی ہو گیا تھا. اور یہ لوگ جو فوج کو ابھی بھی اندر رکھنا چاہ رہے تھے they became weak. اینڈ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو اٹیک کروں کس کو نہ کروں. کبھی وہ ڈرٹی ہیری کو کرتے تھے، کبھی وہ باجوہ کو کرتے تھے، اینڈ سو آن. کبھی وہ عاصم منیر کو ٹرولز پڑ جاتے تھے پیچھے اس بیچارے، اینڈ سو آن. حالانکہ he kept a hugely dignified silence during this entire process. Hats off to him. کوئی سازش نہیں کی انہوں نے، کوئی لابنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا. مگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی ون فرام دی اولڈ لاٹ. And therefore, they opted for عاصم منیر. میں آپ کو بتا دوں آخری وقت تک 2 چیزوں کی لابنگ ہوتی رہی. ایک یہ کہ باجوہ صاحب کی پروٹیکشن کے لیے اور عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا جنرل سائر کو بنایا جائے چیف یا جنرل اظہر کو بنایا جائے، اور اگر نہیں تو دوسرے کو، ایک کو وہ کیا جائے، دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا جائے. یہاں تک کہ آخری وقت یہ بھی کہ اچھا چلو اگر آپ نے انسسٹ کرنا ہے عاصم کے اوپر تو ان کو اوپر بھیج دیں، جنرل سائر کو بنا دیں. مگر پی ڈی ایم نے یہ بات نہیں مانی، اور and then they went and did exactly what they did. اور اسی لیے شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے تاکہ کسی کو ملنا نہ پڑے، کوئی آ کے منتے نہ کرے، کوئی آ کے دھمکی نہ دے. میں but I'm telling you, I mean, you know. تو اب عرض یہ ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب کی سخت ضرورت ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے بچایا جائے. نون لیگ تو کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہے گی، ان کے یہ وقت ہی نہیں ہے. انہوں نے 1-2 دفعہ بات کی تھی پہلے، اس کے بعد نہیں انہوں نے کبھی بات کی. وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا باجوہ صاحب ہٹ گئے، دور ہو گئے ہیں فرام پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی والے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ابھی جو لیٹسٹ موو ہے مونسلائی کی، دس از انسپائرڈ، دس از پے بیک ٹائم فار دا گڈ ٹائمس، اینڈ دس از انسپائرڈ. جی
سولنگی صاحب کا بھی کوشچن ہے، لیکن میں آپ نے جو ابھی سیٹھی صاحب بات کی، میں سولنگی صاحب پہلے میں پوچھ میں بھول جاؤں گا، کیونکہ اس میں آپ جو پہلے آپ نے ذکر کیا جنرل فیض صاحب کا، تو دیکھیے سیٹھی صاحب اگر میں آپ کی بات کو انٹرپریٹ کروں یا 2 and 2 کو پٹ ٹوگیدر کروں، تو اس میں کسی لیول پہ کچھ انسبارڈینیشن کا بھی کچھ گمان ہو رہا ہے. I mean, I'm not saying کہ ہو رہی ہے، بٹ اگر آپ فیکٹس کو جمع کر کے کاغذ پہ لکھے یا ایک سٹوری بنائے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مطلب پوری طرح سے آرڈرز نہیں مانے جا رہے تھے یا اپنی مرضی بھی ہو رہی تھی. یہ بھی تو ایک بڑی سیریس سچویشن نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے رضا، میں آپ سے ابھی میں نے ذکر کیا، پھر میں کرتا ہوں. باجوہ صاحب 2 کشتیوں میں چل رہے تھے. جی ایک طرف وہ ان کی ریلیشن شپ جنرل فیض واز لائک دس. لوگ پوچھتے تھے کہ اگر یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو جنرل فیض کو کیوں نہیں سائڈ لائن کرتے؟ تو انہوں نے نہیں کیا، کور میں بھیج دیا، اور بات شروع کیا ہو گئی کہ جنرل باجوہ کے بعد یہ آرمی چیف بن رہے ہیں، یہ تاکہ سب جو ہائی رینکس ہیں وہ سارے ان کی طرف دیکھیں. اس کے بعد پھر اور وہ وہاں سے اپنی کاروائی کرتے رہے ڈائریکٹ. تو اب بات یہ ہے کہ انسبارڈینیشن، اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ سارے نالج میں تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے پھر ان کو پاورفل موو کر دیا، پھر بھی سائڈ لائن نہیں کیا. تو وہ تو جب فائنل شٹ اپ کال آئی فرام ود ان دیٹ لاسٹ بگ کانفرنس، اس کے بعد اٹ بیکیم ڈیفیکلٹ. اس سے پہلے there was no insubordination because the chief was on board playing games. بالکل. تو اب یہ ہے کہ that is what my answer is to that question. میں یہیں پہ یہ میں نے نوٹ کر لی ہے. سولنگی صاحب کا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں یہ گیمز کے اوپر آپ سے ایک فائنل کامنٹ لوں گا. جی سولنگی صاحب. سیٹھی صاحب، اس پورے سین سیٹر میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مونس بولا ہے باجوہ صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کے لیے مستقبل میں کوئی انشورنس پالیسی خریدنے کے لیے تاکہ پی ٹی آئی ان کے خلاف نہ ہو، لیکن عملاً یہ بات کر کے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ عمران کے پاس جائیں. ایک تو انہوں نے جنرل باجوہ کی جو تقریر تھی کہ جی ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ فلاں سال سے کیا تھا، فروری سے کیا تھا، اور ہم کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اس کو غلط ثابت کر دیا. بلکہ ساتھ ہی ایک طرح سے ان کو امپلیکیٹ کر دیا ہے، جس کے لیے وہ خود کہتے آخری تقریر میں کہا کہ جو سیاست میں جو مداخلت تھی وہ غیر آئینی تھی. تو انہوں نے ایک طرح سے ایک انڈائٹ کر لیا ہے جنرل باجوہ کو، بچاتے بچاتے انہوں نے ان کو کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے تاکہ مستقبل کی کوئی حکومت اگر موجودہ نہیں تو مستقبل کی ان کے خلاف کارروائی کر سکے.